اور 2 لائن میں نعت رسول سناتی ہوں کہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا آپ لوگوں کا کوکنگ ود اسما کی دنیا میں۔ تو دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور میری باتیں اچھی لگیں گی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، میرے چینل کو آگے بڑھائیے گا، اور جمعہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو دوستوں۔ تو چلیے پھر حدیث میں بیان کر رہی ہوں اور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ اس رسالے میں ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین تھا اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں مہک میں ڈوبا رہتا تھا، اور میں نے ایک باندی خریدی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہیں مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے سے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر کے دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑ کے آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت ہی نفیس لباس میں، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو میں سے آ رہی تھی ملے، اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو میں نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا رہا ہے، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے پر نظر پڑی، اور اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود اس سانپ کو اتنی دہشت مجھے پر سوار تھی کہ اسی طرح میں بھاگا چلا جا رہا تھا۔ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں، اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا ہے، مجھے پیچھے ہٹ، ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے دوڑ پڑا اور سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے
ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمان کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہوگی جس کی مدد سے اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں بہت سی تاریک کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو، پردے اٹھا دو، باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہے جو اس وقت اس کو مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے، اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا۔ اتنے میں وہ 2 بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل کر آؤ، اور سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوج بچوں کی نکل آئی، اس میں سے دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں۔ اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح گود کو ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے کے طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا اور فوراً پیچھے بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یان الذین آمنوا، لا الہ، کیا ایمان والو، میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی؟ وہ میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے، وہ آپ کے نیک اعمال تھے ابا، جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے اللہ سے۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی اور میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے دوستوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور نیک کام کریے اور اچھے راستے کو چنیے اور اچھے لوگوں سے دوستی کریے اور ہر وہ کام کریے جو اپنے اللہ کو پسند ہے، ہر برے کام سے بچیے دوستوں۔ تو بس میرے یہ حدیث سنانے کا مقصد یہی تھا دوستوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے گی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا اور آگے بڑھائیے گا۔ اور جمعہ ہے، کل ہے جمعہ دوستوں، آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو اس مبارک موقع پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ करके हुज़ूर पाक सरकार दो आलम को बख्शा करिए। और जाते जाते बस मैं अपनी वीडियो को अख्ताम करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिसके भी माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके आमाल नामा दाहिने हाथ में दे और कब्र के अज़ाब से बचा ले और कब्र की मंजिल को आसान करे। और बस हमको भी हमारी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से अगली वीडियो में। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट से नवाजिएगा, ताकि आप लोग का कमेंट मेरे लिए हौसला अफजाई होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो फिर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।